السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الولی الحمید، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد النبی المجید۔ اما بعد، حضرت استاد محترم، حضرت مولانا، دوسرے علماء کرام، تمام سامعین، یاد ماضی عذاب ہے عرب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میرے بڑے چچا، بڑے ابا میرے، دایا میرے، حضرت مولانا حافظ سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرزند یہ سب تشریف فرما ہے۔ میرا اس مدرسے کو اس وقت سے تعلق ہے جب یہ مدرسہ قائم کیا تھا دادا حیدر صاحب رحمہ اللہ نے، تو اس کے اولی صلاح لگانے سے میرے چچا حافظ سعید احمد خان صاحب تھے۔ جب سے ہم یہاں سے وابستہ ہیں، اس کے بعد گائے خواہ سرون سے ہم یہاں آتے رہتے تھے، اپنا ننیال جزیال سب کچھ یہی تھا ہمارا۔ اب تو ہم کیا عرض کریں، کہہ نہیں سکتا، علماء کی مجلس میں یہاں آتے ہیں تو سرون والے کہلاتے ہیں۔ سرون والوں نے ابھی تک ہمیں نصیحت کی سرون کی دی نہیں، مام چوک والے کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو جب ہم یہاں آتے تھے تو طویل وقت کے یہاں آتے تھے۔ میرے نانا، میرے ماموں شجاع الرحمان صاحب، نانا عزیز الرحمان صاحب رشتے کماروں کی چوکی پر ان کا دولت کرتا تھا، اس میں ہم ٹھہرتے تھے۔ میرے ماموں نے حضرت کے حوالے میرا ہاتھ دیا تھا، اور میں نے یہاں پر میزان کے چند صفحے پڑھے تھے اور لوگی کے چند صفحے پڑھے تھے۔ آج تک مجھے خوب یاد ہے کہ بدا صدق اللہ تعالیٰ حضرت ہی کی زبان سے میں نے سنا تھا۔ وہ ایسا قبول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی خدمات آج تک لے رہا ہے۔ میرا اس ادارے سے بہت قریبی تعلق ہے، یہ میرا ہی نہیں، میرے بڑوں کی ماتر ہے، اور انشاءاللہ میری اولادوں کا بھی اس سے تعلق ہے، میرا تو رہے گا ہی رہے گا۔ بیچ میں نے ایک دفعہ حضرت سے گزارش کی تھی کہ دنیا بھر میں چوکی کے نام سے مشہور ہوں، یہاں میرا کوئی 2.5 گز کا جھونپڑا بھی نہیں ہے جس پر سے قبر بنوا لوں، کم از کم یہاں کے علماء کی فہرست میں اس طالب علم کا نام بھی آ جائے۔ تو حضرت نے مجھے یہی بٹھا کر اسی جگہ سند حدیث مرحمت فرمائی تھی، بخاری شریف کا اول و آخر مجھ سے پڑھوا تھا۔ میں نے جو ابھی خطبے کا آپ نے روایت پڑھی وہ میں نے خود یہاں تلاوت کی تھی۔ قراءۃ الشیخ علی التلمیذ پر میں نے گزارا نہیں کیا تھا، بلکہ قراءۃ التلمیذ علی الشیخ، اور بخاری کی آخری روایت بھی میں نے پڑھی تھی، کلمتان حبیبتان خفیفتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت پڑھ کر حضرت نے مجھے سند عنایت فرمائی تھی، اور اردو میں حضرت کا تحریر شدہ اجازت نامہ میرے پاس میری خانقاہ میں میرے سر پر لگا جاتا، آج بھی میری خانقاہ میں وہ موجود ہے۔ لیکن محترمی، میرے بزرگوں کی اولاد میں فریفتہ ماضی ہوں منظور میاں کی طرح سے۔ میرے بزرگوں کی اولاد جن کے بڑوں کے میرے بڑوں پر احسانات، ہم نے ان کے بڑوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر وہاں انکار کر دیں گے کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ بھیا ان کے پیچھے سینکڑوں جمعے پڑھے، ہم نے بھی، ہمارے بڑوں نے، تو ہم پرانے ان کے مقتدی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب یہ پرانا طرح یہاں سے سلسلہ ہے تو یہاں کے علماء کے سامنے اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے۔ اہل علم کے سامنے کی خالی سروجی یا دارالعلوم دیوبند ہی کا فاضل نہیں ہے، مجھے دیوبند سے بھی سند حدیث حاصل ہے، مجھے وہاں کی میری سندات جو ہے مولانا عبدالرحمان پانی پتی والی جو علماء دیوبند میں سب سے اعلیٰ سند کہلاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا کاشانی والی اعلیٰ ہے کہ وہ اعلیٰ ہے، جہاں تک میرے علم میں کاشانی والی اعلیٰ ہے، وہ سند بھی مجھے حاصل ہے، علماء دیوبند سے مجھے سند حاصل ہے۔ تبلیغی مرکز میں نے 7 سال گزارے، میں ٹونک کی روایات کا ماجن مرتب ہوں۔ ہمارا کسی ایک بینچ پہ کھاتا نہیں، سب بینچ کو نماز کھاتا۔ ہم ہر بات کی تائید کرتے ہیں، ہر بات کی توثیق کرتے ہیں، اور باطل کے خلاف
ڈٹ کے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں جب حالات دیکھے تو پوری دنیا میں ٹوپی کا نام روشن کروا کر وہاں جو ہمیں کرنا تھا وہ کر دیا. وہ کسی نے مخالفت کے لیے ہمارے دین میں آگے تو ہم ماں کا میں 5 سال مبلغ میں تبلیغی مرکز میں 7 سال میں نے پڑھا. حضرت مولانا شیخ زکریا سے بھی مجھے سند حدیث حاصل ہے, مولانا انعام الحسن سے مجھے سند حدیث حاصل ہے, مولانا اظہار الحسن سے بھی حاصل ہے. مدرسہ حسین بخش میں مولانا فضل الرحمان صاحب سابق شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد, سابق مفتی اعظم جمعیت العلماء دلی, ان سے بھی مجھے مولانا انور شاہ کشمیری کے توسط سے سند حدیث حاصل ہے. یہ کتنا اچھا ایک امتزاج ہوگا کہ مجھے میرے استاد نے سند کاشانی عنایت فرمائی ہے. میں وہاں کی سندات سے آپ سب علماء کو اجازت دیتا ہوں, یہ سب کی اجازت ان بزرگوں کی آپ کو دیتے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا تعلق میں مولویت سے کم تصوف سے زیادہ ہے. وہ چولا میں اتار چکا ہوں. کبھی کبھی میرے یہ افتاح کا کام میرا چھوٹا بھائی سنبھالتا تھا, مفتی میں کہلاتا تھا ریاست لوگ کی جانب سے سنوں کا. اور رسمی طور پر نواب آفتاب علی خان صاحب نے مجھے وہاں کا وہ تسلیم کیا ہوا ہے, تحریری میرے پاس اجازت نام ہے. لیکن میں نام کو دستخط کرنے کے لیے بولا بھی ہو گیا. میرا ایک بھتیجا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے, جس سے میں نے ابھی حدیث بھی پڑھنے کے لیے کہا, یہ وہاں پر افتاح کا کام دیکھتا ہے. یہ افتاح کیے ہوئے مفتی علی احمد. میں تصوف کی طرف زیادہ راغب ہوں. مجھے مختلف سلاسل میں اجازت ہے بزرگوں سے. سلسلہ چشتیہ صاحبیہ میں میرے پردادا جس طرح حضرت مولانا حیدر حسن صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز بیعت تھے. یہ روایت دیوبند میں بڑی مشہور ہے کہ جب حضرت وہاں پر درس دیتے تھے, حضرت مدنی اگر کبھی پہنچ جائیں ان سے ملاقات کے لیے تو ایک طرف کونے میں بیٹھتے تھے اور وہ نیچے سر جھکائے ہوئے کہتے تھے, ایسا لگ رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی یہاں آ چکے ہیں, ان کو چاہیے کہ میرے برابر آ کر بیٹھے. نظر نہیں اٹھی. حضرت آپ نہیں تو میں سورا خود آ جاؤں. سورا ان کا تکیہ کلام. یہاں تک تھا کہ مشہور ہے نظر میں یہ روایت کہ حضرت کبھی کبھی جوش میں آ کر اور امام بخاری کو بھی اس لفظ سے نواز دیا کرتے. یہ روایت وہاں کے مقدمی مصرف کے ان تک پہنچ گئی. اثر کی بات کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ علیہ باللہ تو ہمارے یہاں کے مشائخین حدیث جو ہیں وہ امام بخاری کو اس خطاب سے نواز دیتے ہیں. تو فرمایا گویا کہ فورم یہ تو کہہ رہا ہے, میرے علاوہ بولی سب تو یہ بولے. تو وہ روایت مجھے پرانی یاد ہے, وہ کس سے مجھے معلوم ہے. وہ بزرگوں کے واقعات تھے. یہ واقعات بزرگوں کے مشہور ہیں, یہ تعلیمات مشہور ہیں, لیکن ہمارے سروں توپ کا جو اعتقادی مسلک ہے, خوش اعتقادی مسلک ہے, میں بزرگوں سے جو سنا ہے وہ اپنے استاد کے سامنے سبق دوہرا رہا ہوں کہ ہم خیرآبادی مکتبے سے کر کے لوگ, ہم خیرآبادی مکتبے سے کر کے. مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دیوبندیت کیا ہے. آپ سے بہت سے بولو گے جو نے طالب علمانہ انداز میں دیوبند میں وقت نہیں گزارا. میں نے وہاں 5 سال طالب علمی کے گزارے ہیں اور 5 سال وہاں کا میں مبلغ رہا ہوں, اس مسلک کا ترجمان رہا ہوں, جگہ جگہ تقریر کرتا. مولانا سے مجھے آخری سند تصوف بھی اور سند حدیث بھی مولانا سالم صاحب سے بھی حاصل ہے. آخری ان سے اجازت ہے. اس سے پہلے عرض کرتا مولانا حیدر حسن صاحب جن کے خلیفہ تھے, میرے پردادا بھی انہیں حاجی میں اللہ خلیفہ, ان سے میرے دادا کو خلافت تھی اور ان سے براہ راست مجھے اجازت, میرے والد چچا کو نہیں. اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد میاں صاحب مرکز میں ایک ہوتے تھے, ان سے مجھے سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں اجازت ہے. وہ میاں صاحب جلیل حسن دیوبندی کے خلیفہ تھے, میاں صاحب جلیل حسن اپنے دادا کے خلیفہ تھے, وہ حاجی عمر عبداللہ صاحب کے خلیفہ. اسی طریقے سے مجھے سلسلہ نقشبندیہ میں مجددیہ میں حضرت مولانا سید شریف الحسن رحمہ اللہ شیخ المشائخ سے 9 سلسلوں میں اجازت ہے. سلسلہ چشتیہ, سلسلہ قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ اور قادریہ, مجددیہ
شاذلیہ، رفاعیہ، اویسیہ، ان تمام سلاسل میں الحمدللہ میں اپنے استاد کے سامنے تحریف نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ سیون میں میرے خانقاہ میں باضابطہ تعلیم کا ان سلاسل کی نظم ہے کہ صرف اللہ کی ضربیں لگا کر نہیں، باضابطہ ان کی تکمیل کرائی جاتی ہے. لوگ آتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں. حضرت مولانا حافظ معراج الدین نقشبندی مجددی قریشی دہلوی ہماری وہ خانقاہ ہے، اس کا میں نگراں ہوں. میں ہی وہاں پر جانشین مقرر کرتا ہوں. وہاں پر باضابطہ ختم خواجگاہ روزانہ ہوا کرتا ہے. جب کبھی آپ لوگ تشریف لے جائیں تو قصاب پورے کی بڑی مسجد میں خانقاہ عشاء کے بعد وہاں پر ختم خواجگاہ ہوتا ہے. روزانہ باضابطہ وہ تعلیم تصویر چل رہی ہے. وہ ہماری نقشبندی سلسلے کے خانقاہ. آخری میرے تمام سلاسل کے شیخ اور حدیث کے شیخ حضرت مولانا سالم قاسمی ابن قاری محمد طیب صاحب، ابن مولانا حافظ احمد صاحب، ابن مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفۃ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ رحمہ اللہ. یہ میرا سلسلہ تصوف ہے. اس سلسلے کی تصوف میں اپنے عزیز قریب بھی محترم اور اس وقت میں ہمارے بزرگوں کے کام کو سنبھالنے والے اور ان کے بعد ان کے نام کو روشن کرنے والے اور جھنڈے اٹھانے والے مفتی عادی میاں صاحب کو من جانب اللہ اس کا اہل سمجھتے ہوئے، بغیر اس سے کہ انہوں نے کس سے بیعت کیا، کس سے تعلیم لے رہے ہیں، کیا ان کے اسباق ہیں، وہ نہ جانتے ہوئے انہوں نے جلسوں میں پاتا ہوں کہ وہ بزرگوں کی ان امانتوں کو آئندہ بھی یہاں پر جہاں کا ایک امتزاج تصوف اور طریقت دونوں کا ملا ہوا ہے. شریعت و طریقت کا اہم مزاج ہے اور کھراپن دوسری جگہوں کی طرف نہیں آنے دیں گے. جس طرح حضرت نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم حنفیت کی کو مضبوط پکڑیں گے، میں ان کو اس وصیت کے ساتھ کہ تصوف کے اس امتزاج کو محفوظ رکھتے ہوئے اور اس اتحاد کو مضبوط پکڑتے ہوئے اس کو باقی رکھے. میں اپنے تمام سلاسل کی عادی میاں صاحب کو آپ سب کے سامنے اجازت دیتا ہوں، حضرت کو گواہ بنا کر اور رسمی کاغذ کی خانہ پوری جب یہ کبھی سیلون تشریف لائیں گے تو اپنے سلسلے کا شجرہ اور تعلیمات ادا کر دیں. اگر حضرت اجازت دے تو میں جہاں میرا تقریر کا موڈ نہیں ہوتا وہ تو میں ایک کاغذ میں لکھ رکھا وہ سنا دیتا ہوں. تقریر میرے موڈ پر ہے. وہ بقول گوپال متل کو ان سے پوچھا جب چاہے تب شاعری کر لیتے ہیں، کہنے کہ نہیں شاعری میری بیوی نہیں ہے محبوبہ ہے، تو میں ہر وقت تقریر نہیں کر پاتا. تو تقریر بھی میری محبوبہ ہے، بیوی نہیں ہے کہ جب چاہے ٹیپ ریکارڈ شروع ہو گیا. اس لیے میں نے یہ سدائے وقت کے نام سے کاغذ لکھ رکھا ہے. اجازت دے حضرت والا تو میں یہ آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدائے وقت. جانے کیوں ہر وقت مجھے یہ محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے کوئی ہیوی آواز مجھے پکار رہی ہو. اس وقت مکھن بیٹھا ہوا میرے ساتھ بیٹھا ہوگا، اس لیے سنا رہا ہوں. مجھے پکار رہی ہو. میرے ذہن میں مستقل یہ الفاظ گھومتے رہتے ہیں، غازی بھائی تو کیوں گوشہ نشین ہو گیا؟ ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کا مقدس فریضہ کیوں بھول گیا؟ اٹھ اور اپنی خوابیدہ قوم کو آنے والے سنگین خطرات سے آگاہ کر انہیں بتا کہ ہم اس وقت ایک ہولناک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں. کفر و ضلالت کا بے پناہ ہجوم ہمیں اس آتش فشاں میں گرانے کی جانتوڑ کوشش کر رہا ہے. خبردار، ہم پر بہت ہی برا اور بدترین وقت آنے والا ہے جہاں مسلم اور اذیتناک عالم و مصائب کا سامنا کرنے اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے کس اجتماعی شعور و بیداری اور اسلامی کردار کی ضرورت ہے وہ ہمیں مفقود ہے. ہم نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کی جو قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں بخشی گئی. ہم نے اس روشن صراط مستقیم سے آنکھیں پھیر لی جو سنت رسول اللہ کے ذریعے ہمیں دی. اب ہم آنکھیں بند کر کے گمراہی اور ضلالت کے خارداروں میں بھٹک رہے ہیں. دن بدن اللہ کی رحمت سے دور اور اس کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں. اگر ہم نے ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور اسی طرح خواب غفلت میں درد رہے تو خدا نہ کرے وہ دن دور نہیں جب اس سرزمین پر ہمارا بھی وہی اثر ہو جو ماضی میں اس پیر میں مسلمانوں کا ہو چکا. مجھے ڈر ہے کہ ہم پر بھی آواز کا وہ دن نہ آ جائے جو گزشتہ اقوام پر آ چکا ہے. خدا را اٹھو، اللہ کی رسی کو پھر سے مضبوطی سے تھام دو. قرآن کریم کو اپنا رہنما بناؤ. سنت رسول اللہ کو دانتوں سے پکڑ لو. تمام فروعی مسائل اور خروفی مسائل اور مسلکی اختلافات کے دامن جھٹک کر سیدھا پلائی ہوئی دیوار کے مانی ایک متحدہ اور مضبوط کو ناقابل شکست طاقت بن جاؤ. مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ.
پوری دنیا تمہارے خلاف بحال بنا چکی ہے، اسلام دشمن طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو رہی ہیں، وقت ہوئے بغیر ایک ہو جاؤ اور نیک بن جاؤ، اللہ کی رحمت اب بھی تمہاری اسی طرح منتظر ہے جیسے تمہارے آباد، اللہ کے ہو جاؤ اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا، وما علینا الا البلاغ۔ حضرت دعا کی درخواست